السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اردو ادب سے متعلق ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا موضوع ہے اردو صرفیات یعنی مورفیمیات کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اس کے سلسلے میں کچھ اہم سوالات پیش کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے صوتیات اور لسانیات وغیرہ کے اوپر سوال جواب کی شکل میں ویڈیو اپلوڈ کر رکھا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ اسے دیکھ لیں۔ اور آج ہم صرفیات یعنی مورفیمس وغیرہ کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں بات کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر نحویات اور معنویات ان تمام کو بھی ہم سوال جواب کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو صرفیات مورفولوجی، انگلش میں اس کو مورفولوجی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مورفیمیات کسے کہتے ہیں اور اس میں کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ جواب، مورفیمیات یعنی صرفیات، تو مورفیمیات یا مورفولوجی انگلش میں بولتے ہیں اور اس کا اردو ٹرم صرفیات ہے، صرف اور جمع صرفیات۔ تو مورفیمیات یعنی صرفیات میں الفاظ کی ساخت، اس کے اصول و قواعد اور اس کے استعمال سے بحث ہوتی ہے، اور زبان کی سب سے چھوٹی بامانہ اکائیوں جیسے الفاظ کی تذکیر و تانیث، تعداد یعنی واحد جمع، زمانہ، ماضی، مستقبل، حال وغیرہ جو ہوتا ہے وہ، ازداد وغیرہ کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو مورفیمیات کے اندر الفاظ کی ساخت سے اور اس کے اصول و قواعد سے بحث کی جاتی ہے کہ مذکر ہے، مؤنث ہے، اس کی تعداد، زمانہ، ازداد وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دوسرا سوال دیکھیں کہ مورفیم کہتے کسے ہیں؟ جواب، مورفیمیات کو اردو میں صرفیات کہتے ہیں۔ لفظ کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی جو معنی سے متعلق ہو وہ مورفیم کہلاتی ہے۔ لفظ کی سب سے چھوٹی اکائی جو معنی سے متعلق ہو یعنی بامعنی ہو وہ مورفیم کہلاتی ہے۔ ڈاکٹر نذیر احمد ملک نے مورفیم کی یہ تعریف کی ہے: مورفیم زبان کی صرفی و نحوی یعنی قواعدی سطح پر تجزیے کی سب سے چھوٹی اکائی ہے، سب سے چھوٹی معنوی اکائی ہے۔ مثال کے طور پہ کتاب، قلم، یہ دو مختلف مورفیم ہیں۔ کتاب ایک الگ اکائی ہے مختلف جس کے ایک معنی ہے، قلم ایک الگ اکائی ہے اور جس کا ایک معنی ہے۔ تو کتاب و قلم دو مختلف مورفیم ہیں، اور اس کی جمع جو ہے کتابیں، قلمیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں تو کتابیں کیسے بنی اور قلمیں کیسے بنی؟ تو یہ کتاب پلس یا نون غنہ ملا دینے سے، قلم اور کے ساتھ نون اور غنہ ملا دینے سے، یعنی یا اور نون غنہ جو ہے یہ لگا دینے سے جمع کا معنی پیدا ہو جاتا ہے کہ بہت ساری کتابیں اور بہت ساری قلمیں۔ چنانچہ یا اور نون غنہ یہ معنیاتی سطح پر ایک الگ اکائی ہے، جس سے یا اور نون غنہ کے لگا دینے سے اس کے معنوی سطح پر ایک تبدیلی ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر ایک سے زیادہ کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگرچہ صرفی و نحوی سطح پر اس کی کوئی اپنی حیثیت آزادانہ نہیں ہے، لہذا یا اور نون غنہ پابند مورفیم ہیں اور قلم آزاد مورفیم ہے۔ اس طرح کتابیں اور قلمیں دو مورفیموں پر مشتمل ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مورفیم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آزاد مورفیم، ایک پابند مورفیم۔ آزاد مورفیم وہ جس کی اپنی سطح پہ، صرفی اور نحوی سطح پہ آزادانہ حیثیت اور معنی ہو، اور پابند مورفیم جس کی معنوی سطح پر تو اس کی حیثیت ہو یعنی اسے معنی میں تبدیلی تو آئے، لیکن صرفی اور نحوی سطح پر اس کی کوئی آزاد حیثیت نہ ہو، اس کا اپنا الگ سے کوئی معنی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سوال دیکھیے، آزاد مورفیم کسے کہتے ہیں؟ آزاد مورفیم وہ بامعنی اکائی ہے جو آزادانہ طور پہ استعمال ہوتی ہے، جیسے اردو میں کتاب، قلم آزاد مورفیم ہے۔ ٹھیک ہے، آگے سوال، پابند مورفیم سوال، پابند مورفیم کسے کہتے ہیں؟ جواب، پابند مورفیم وہ بامعنی لسانی اکائی ہے جو معنیات کی سطح پر تو ایک الگ اکائی ہو یعنی معنوی اعتبار پہ اس کی ایک حیثیت ہو، لیکن صرفی و نحوی سطح پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو، یعنی وہ آزادانہ طور پہ استعمال نہیں ہو سکتی ہے، جیسے یا نون غنہ، واو نون غنہ جمع بنانے کے لیے، اور بھی جو ہے معنوی سطح پہ تبدیلی پیدا کرنے کے لیے جو لاحقہ وغیرہ لگائے جاتے ہیں، الف نون غنہ بھی لگایا جاتا ہے جمع بنانے کے لیے وغیرہ، جیسے لڑکا کی جمع لڑکے یا لگائی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو معنوی سطح پہ تبدیلی کرنے کے لیے جو مورفیم جوڑے جاتے ہیں وہ
ٹھیک ہے. تو یہاں پر یا نون غنہ واو نون غنہ وغیرہ جو یہ پابند مورفیم کی مثال ہے. کتاب سے کتابیں اور کتابوں، تو یا نون غنہ یہاں جوڑا گیا اور یہاں واو نون غنہ جوڑا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اس سے آئی تھنک سمجھ میں آ گیا ہو کہ پابند مورفیم اور آزاد مورفیم میں کیا فرق ہے، اس کی کیا تعریفات ہیں. آگے سوال، ایک لفظ کتنے مورفیموں پر مشتمل ہو سکتا ہے؟ ایک لفظ میں کتنے مورفیم ہو سکتے ہیں؟ تو کم از کم تو ایک ہوں گے اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. سوال جواب، ایک یا ایک سے زیادہ کئی مورفیموں پر مشتمل بھی ہو سکتا ہے. ایک لفظ جو ہے ایک یا ایک سے زیادہ کئی مورفیموں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے. جیسے کتاب ایک لفظ ہے اور ایک مورفیم پر مشتمل ہے. اور ہم کامیابی دیکھیں، کامیابی بھی ایک لفظ ہے لیکن یہ 3 مورفیموں پر مشتمل ہے. کام پلس یاب پلس یا متکلم والی یا، کام یا نسبتی والی. تو کام پلس یاب پلس یا، یہ تینوں مل کر کے 3 مورفیم سے مل کر کے یہ جو ہے ایک لفظ کامیابی بنا ہے. ٹھیک ہے. جس میں کام آزاد مورفیم ہے اور لاسٹ والا جو یہ دو ہے یاب اور یا، یہ دونوں پابند مورفیم ہیں. کیوں؟ کام کا ایک لفظی معنی آزادانہ طور پہ ہے، یاب اور یا کی آزادانہ طور پہ کوئی معنوی حیثیت نہیں ہے، صرفی اور نحوی سطح پہ یا آزادانہ طور پہ استعمال نہیں ہو سکتے ہیں. یہ پابند مورفیم ہے. ٹھیک ہے. تو ایک یا ایک سے زیادہ مورفیم پر مشتمل بھی الفاظ ہو سکتے ہیں. سوال، صرف یا صرفیات میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے یا کس چیز کو موضوع بنایا جاتا ہے؟ جواب، کلمہ سے بحث کی جاتی ہے اور کلمہ کو موضوع بنایا جاتا ہے. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف. ٹھیک ہے. تو اسم سے، فعل سے اور حرف کے استعمال وغیرہ سے ان تمام چیزوں سے بحث کی جاتی ہے. تو کلمہ کو موضوع بنایا جاتا ہے صرفیات میں. اس کے برخلاف جو کلام ہوتا ہے، جو جملہ ہوتا ہے، اس سے بحث کیا جاتا ہے، جملے کی ساخت وغیرہ سے بحث کیا جاتا ہے نحویات میں. ٹھیک ہے. اب کلمہ کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف. معنوی اعتبار سے اسم کو کئی قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. جیسے دیکھیں، اسم ذات ہے، اسم ذات کے اندر آ جائے گا تو گویا کہ جو ہے صرفیات کے ان تمام چیزوں سے بحث کی جائے گی. اسم سے، اب اسم کی تقسیم جیسے اسم علم، خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف وغیرہ، یہ تمام اسم ذات کی اقسام میں آ جائیں گی. اسی طرح سے اسم نکرہ ہے، اسم عام جس کو کہتے ہیں، اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم مصغر، اسم مکبر، اسم ظرف، اسم جمع، یہ تمام جو ہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ان تمام کو الگ سے بھی پیش کیا جا سکتا تھا کہ ان کی تعریفات، مثال وغیرہ، لیکن وہ کافی لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، صرف اس کے ہم نے یہاں پہ نام لے لیے ہیں. اس میں صفت، اب صفت کی قسم آ جائے گی، صفت ذاتی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت نسبتی وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے اسم ضمیر، یعنی اسم کی تقسیم دیکھ لیں، اسم ذات ہو گیا، اسم نکرہ ہو گیا، اسم صفت ہو گیا، اسم ضمیر ہو گیا. یہ ضمیر کے اندر پھر اس کی تقسیم ہو جائے گی، ضمیر شخصی، ضمیر متکلم، ضمیر غائب، ضمیر مخاطب، ضمیر اشارہ وغیرہ. اس طرح سے فعل ہے تو فعل کی اقسام ہو جائے گی، فعل لازم، فعل متعدی، فعل تام، فعل ناقص اور تمیز یا متعلق فعل. حرف جو ہے تو حرف جار، حرف اضافت، حرف تشبیہ، حرف تاکید، حرف عطف، حرف تردید، حرف استثناء وغیرہ اور بھی بہت سارے حروف ہیں. تو ان تمام چیزوں سے، اسم، فعل، حرف، ان تمام چیزوں سے ان کی ساخت سے اور ان کے اندر جو حیاتی ساخت ہوتی ہے اس سے صرفیات کے اندر بحث کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، تصریفی مورفیم کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ مورفیم یعنی بامعنی اکائی جو تصریفی عمل رکھتے ہوں اسے تصریفی مورفیم کہا جاتا ہے. تو وہ مورفیم جو تصریفی عمل رکھتے ہوں، جس میں تصریفی عمل ممکن ہو کہ اس میں کچھ تبدیلی ہو سکے، تو اسے ہم تصریفی مورفیم کہتے ہیں. جیسے تصریفی عمل کا مطلب یہ ہے کہ اس بامعنی اکائی کی حیت میں تبدیلی ہوتی ہے. جیسے تعداد میں، یعنی واحد اور جمع میں تبدیلی ہو سکتی ہے. ایک لفظ واحد ہے، اس میں تبدیلی کر کے جمع بن جائے، یا حالت میں، یعنی حالت فاعلی، حالت مفعولی، حالت غیر فاعلی وغیرہ میں اس کی الگ الگ حیت یا الگ الگ شکل ہو، یا زمانہ وغیرہ کے لحاظ سے اس میں تبدیلی ممکن ہو. ماضی کے لیے کچھ اور لفظ، مستقبل کے لیے کچھ اور لفظ، ہے نا. جیسے جانا، گیا، گئے، ہے نا، جائیں گے. تو یہ اگلی جانا ایک فعل ہے، اسی سے جو ہے اس کی بدلی بھی کئی شکلیں ہیں، ہے نا. تو زمانہ کے لحاظ سے
مثلا کتاب سے کتابی، کتابیں، کتابوں، ہے نا. تو یہ ساری جو کتاب کا جو لفظ ہے وہ تصریفی مورفیم ہے، یعنی ایسا مورفیم ہے جس کے اندر تبدیلی کر کر کے ایک دوسرا لفظ بنایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جانا جو فعل ہے اس سے گیا، گئی، گئے، جائیں گے وغیرہ. تو یہ جو جانا فعل ہے یہ بھی کیا ہے؟ تصریفی مورفیم ہے، یعنی اس کی شکلیں بدل سکتی ہیں اس کے ضرورت کے اعتبار سے، ہے نا. جیسے تعداد کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے اور زمانہ کے اعتبار سے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تو ایسے مورفیم کو جس کے اندر تصریفی عمل ہو اسے تصریفی مورفیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ساق کسے کہتے ہیں؟ ساق کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے اندر. ساق کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ اصل لفظ جس میں اختتامیے یا سابقے یا لاحقے جوڑ کر ایک مستقل لفظ بنا لیتے ہیں. یعنی وہ اصل لفظ ایک لفظ ہے جس کے آخر میں یا شروع میں کچھ ایک لفظ جوڑ کر کے لاحقے، سابقے یا اختتامیے جوڑ کر کے ایک نیا لفظ بنا لیا جائے. تو جو وہ اصل لفظ ہوتا ہے جس کو ہم بیس بولتے ہیں اس بیس کو ساق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اصل لفظ جس کے اختتامیے یا سابقے یا لاحقے جوڑ کر کے جس میں ہونا چاہیے، میں چھوٹ رہا ہے، جس میں اختتامیے یا سابقے یا لاحقے جوڑ کر ایک مستقل لفظ بنا لیتے ہیں. جیسے چڑیا سے چڑیاں، چڑیاؤں. تو چڑیا سے ہی یہ دو لفظ بنا ہے جوڑ کر کے، اختتامیے جوڑ کر کے چڑیاں اور چڑیاؤں. تو اس میں لفظ چڑیا جو ہے یہ بیس ہے اور اسی کو ہم ساق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں چڑیا ساق ہے یا اصل لفظ ہے. ٹھیک ہے. آگے اختتامیہ کسے کہتے ہیں؟ تصریفی عمل کے دوران اصل لفظ کے آخر میں جو بامعنی اکائی جوڑا جاتا ہے اسے اختتامیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تصریفی عمل کے دوران اصل جو لفظ ہے، جو بیس ہے یا جو ساق ہے، اس کے آخر میں جو لفظ جوڑتے ہیں، ہے نا، جو بامعنی اکائی جوڑا جاتا ہے اسے ہم اختتامیہ کہتے ہیں. جیسے واو نون غنہ اور یا نون غنہ. اوپر والی مثال میں چڑیا سے چڑیاں تو الف نون غنہ اور چڑیاؤں واو نون غنہ، یہ کیا ہے؟ اختتامیہ ہے. آگے تو تصریفی عمل کیا ہوتا ہے؟ کبھی اختتامیوں کو جوڑ کر کے ہوتا ہے، کبھی سابقے یا لاحقے کو لگا کر کے ہوتا ہے. ایک تصریفی عمل یہ ہے. دوسرا تصریفی عمل کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ داخلی تبدیلی، انٹرنل چینج کے ذریعے بھی تصریفی عمل ہوتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ داخلی تبدیلی یا انٹرنل چینج کسے کہتے ہیں؟ جواب: کچھ تصریفی عمل میں اصل لفظ میں اختتامیے نہیں جوڑے جاتے ہیں بلکہ اس لفظ کے بیچ میں ہی کسی حرف کی تبدیلی سے تصریفی عمل پورا ہو جاتا ہے. اس جو اصل اور ساق والا جو لفظ ہے اسی کے اندر جو حروف ہیں اسی کی تبدیلی سے وہ تصریفی عمل پورا ہو جاتا ہے اور معنی کی تبدیلی ہو جاتی ہے، ایک نیا معنی پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عمومی طور پہ عربی قاعدے کے مطابق ہوتا ہے. عموماً عربی میں ایسا ہوتا ہے. جیسے استاد ایک ساق یا یہ کہ ایک اصل لفظ ہے، استاد سے بنایا اساتذہ، تو اس کے لاسٹ میں جو ہے کوئی جو ہے اختتامیہ نہیں جوڑا ہے، بس اس کے اندر ہی تبدیلی کی گئی ہے. اسا سین کا الف جوڑ دیا، پھر تا بھی ہے، زال لگا دیا اور ہا لگا دیا، تو اساتذہ. اس طرح سے مذہب میں زال کے بعد الف ایک جوڑ دیا تو مذاہب بن گیا. تو جیسے استاد سے اساتذہ اور مذہب سے مذاہب وغیرہ، جس کے اندر اختتامیہ نہیں لگائے گئے ہیں بلکہ اس کے اندر جو معنوی تبدیلی ہوئی ہے وہ انٹرنل چینج اور داخلی تبدیلی کے ذریعے ہوئی ہے. تو تصریفی عمل کے دوران اصل لفظ میں اختتامیہ نہ جوڑ کے بلکہ اس کے بیچ میں کسی حرف کے اضافے سے جو تصریفی عمل پورا کیا جاتا ہے وہ داخلی تبدیلی کی مثال ہے. ٹھیک ہے. آگے سوال: نامکمل تصریفی اسما کیا ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ اس سوال کا مقصد کیا ہے کہ اسما جو ہوتے ہیں اس میں تصریفی عمل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر بتایا ہے نا کہ اسما، حروف، فعل تمام کلمہ کی قسمیں ہیں اور اس میں تصریفی عمل ہوتے ہیں. لیکن کچھ اسما ایسے ہیں جس میں تصریفی عمل یا تو بالکل نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو بالکل کچھ حد تک ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے ایک الگ لفظ ہے نامکمل تصریفی اسما. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کیا ہے؟ جواب:
اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بہت سے اسما ایسے بھی ہیں جو تصریفی عمل نہیں رکھتے ہیں، جیسے اس میں خاص بالکل بھی تصریفی عمل نہیں ہوتا ہے، اگر کسی جملے میں حامد استعمال ہوا تو خواہ وہ حالت فاعلی میں ہو حالت مفعولی میں ہو، حامد حامد ہی رہے گا۔ تو اس میں خاص، اس میں مادہ جیسے لوہا، چاندی، سونا، بیماریوں کے نام جیسے بخار، حیضہ، زکام، نزلہ وغیرہ، تو یہ جو اسما ہیں یہ نامکمل تصریفی اسما کہلائیں گے، اس میں تصریفی عمل نہیں ہوتا ہے۔ آگے، ساق کتنی طرح کے ہو سکتے ہیں؟ ساق جن کے ساتھ اختتامیہ سابقہ لاحقہ لگا کے دوسرے اسما بنائے جاتے ہیں، جیسے اوپر بات آئی تھی ساق کسے کہتے ہیں۔ تو ساق کتنی طرح کے ہو سکتے ہیں؟ جواب، ساق کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، اسمی، ضمیری، صفتی اور فعلی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو ساق یا اصل لفظ ہے جس میں ہم سابقہ یا لاحقہ یا اختتامیہ لگا کے نیا لفظ بناتے ہیں، وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے، وہ صفت بھی ہو سکتا ہے، وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسمی ساق، ضمیری ساق، صفتی ساق اور فعلی ساق بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے صفتی ساق سے دیکھیں، ٹھنڈک، یہ ٹھنڈا سے بنا ہے، ٹھنڈا ایک صفت ہے۔ فعلی ساق سے بیٹھک ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بیٹھنا سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ ضمیری ساق آپس ہے، یہ آپ سے بنا ہے، یا آپا ہے، یہ بھی آپ سے بنا ہے۔ اسمی ساق شکاری ہے، یہ شکار سے بنا ہے، شکاری کے اسم ہے۔ یہ تمام ساقیں جو ہیں اسمی، صفتی، فعلی اور ضمیری، یہ تمام ساق ہو سکتے ہیں۔ سوال، ساق کئی طرح کے ساق کئی طرح کا ہو سکتا ہے یا ساق کی کتنی قسمیں ہیں؟ ساق کئی طرح کا ہو سکتا ہے یا ساق کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ساق دو طرح کا ہو سکتا ہے، ساق کی دو قسمیں، مفرد ساق اور مرکب ساق۔ مفرد ساق یعنی ایک لفظ، جیسے اوپر جتنی بھی مثال دی گئی، مثلا کتاب مفرد ساق کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ گلے سرخ، یہ ایک ساق ہے، گلے سرخ۔ اب گلے سرخ جو ہے یہ مرکب ساق ہے، جیسے گلے سرخ کیسے بنا ہے؟ گل پلس اے چھوٹی یا پلس سرخ، گلے سرخ۔ اسی طرح سے تڑا تڑ ہم بولتے ہیں، تڑ پلس الف پلس تڑ، تڑا تڑ۔ تو یہ تڑا تڑ کا جو لفظ ہے یہ مرکب ساق ہے، گلے سرخ کا جو لفظ ہے یہ مرکب ساق ہے۔ اسی طرح سے نور چشم ہے نا، یہ جو ہے مرکب ساق ہے۔ تو اس طریقے سے مرکب ساق بھی ہو سکتے ہیں، مفرد ساق بھی ہو سکتے ہیں وغیرہ، مرکب ساق ہیں، یعنی یہ گلے سرخ اور تڑاتڑ وغیرہ مرکب ساق۔ مرکب ساق میں ہی دو ساقوں کے بیچ میں ربطی عناصر کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک فرق بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ربطی عناصر، تر اور تر کے بیچ میں ایک یا کو جوڑا، گل اور سرخ کے بیچ میں یا ایک ربطی عنصر کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تو جو مرکب ساق ہوتے ہیں اس میں دو ساقوں کے بیچ میں ربطی عناصر کا استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ فقرہ جو ہوتا ہے وہ بھی مرکب ہوتا ہے، فقرہ بھی مرکب ہوتا ہے، لیکن فقرے کے بیچ میں کوئی ربطی عناصر استعمال نہیں ہوتا ہے، ربطی عناصر نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، ساخت کے اعتبار سے مرکب ساق کی کتنی قسمیں ہیں؟ ساخت کے اعتبار سے مرکب ساق کی کتنی قسمیں ہیں؟ مرکب ساق کی دو قسمیں ہیں، مکمل تکرار والی ساق، یعنی وہ ساق ایسے ہیں جو ایک ہی ساق ہے، وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا، مکرر آ رہا ہے۔ تو تکرار والی مکمل تکرار والی ساق جس میں ساق مکرر ہو، جیسے بات 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 بات، تو وہ یہ کہتا ہے بات بات، اچھا اچھا، یہ لفظ جو ہے یہ مکمل تکرار والی ساق ہے، مرکب ساق، ٹھیک ہے۔ نیم تکرار والی ساق جس میں تکرار کے وقت دوسرے حصے کا ابتدائی مصوتہ یا مصمتہ جو بھی ابتدا میں ہو بدل کر نئی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں نیم تکرار۔ تکرار تو ہوا لیکن وہی لفظ جب مکرر ہو کے دوبارہ آیا تو جو دوسرا حصہ ہے اس کا پہلا مصوتہ یا مصمتہ جو بھی اس کے شروع میں ہے وہ بدل جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پانی وانی، اب اس کو مان لیں جیسے پانی پانی تھا، تو یہ جب دوبارہ استعمال ہوا تو یہ پے واو سے بدل گیا تو یہ وانی بن گیا، پانی وانی، روٹی ووٹی۔ تو یہ مثال ہے کس کی؟ یہ مثال ہے نیم تکرار والی ساق۔ تو مرکب ساق کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، مکمل تکرار والی ساق اور نیم تکرار والی ساق،
ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم پھر نحویات اور معنویات کے اوپر بھی سوال و جواب کی شکل میں ویڈیوز اپلوڈ کریں گے. اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو اسے دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.